سورہ یونس کی آیت نمبر 91 اور 92۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، الآن وقد عصیت قبل، کیا اب اور پہلے سے نافرمان نہ رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فسادی تھا۔ ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا، کیا اب حالت اضطرار میں جب کہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور فسادی تھا، خود گمراہ تھا اور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے، جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت پر پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس کو اس نے پہچان لیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی، تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت و ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی، اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر کیا، اور اس واقعے کا اختتام اس کلام پر فرمایا۔ اس میں خطاب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے پر ڈرائیں اور ان واقعات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے۔ صلو علی الحبیب۔